آج ہم میں سے کتنی ماں بہنیں ہوں گی، کتنے مرد حضرات کہ ہم نے دعا مانگی بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے ایسا عظیم ترین، ایسا بابرکت اور باعظمت مہینہ دیا، مل گیا، اس کی کوئی قدردانی نہیں۔ ہم صرف رمضان آیا 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 کرتے رہتے ہیں، اب بس گیا گیا گیا، ختم ہوئی بات۔ رمضان آنے کے بعد تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے جیسا ہونا چاہیے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دیکھا آپ کی تراویح صحابہ ایسا عمر پہلے اتنا خوشی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑے تھے، چوتھے دن ان کا شوق دیکھ کر کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تراویح جو ہے نا یہ سنت ہے، فرمایا اگر ایسے شوق رہا تو اللہ اس کو فرض نہ کر دے۔ امت کا شوق اگر آپ نے آئے، یہ شوق تھا۔ پھر رمضان المبارک میں کہتا ہوں 4 چیزوں کا تو اتنا اہتمام کرو۔ نمبر 1 تو تراویح کا اہتمام، اس میں قرآن کو خوب سنا جاوے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے۔ میرے محترم بزرگوں، رمضان میں کچھ نہیں، رمضان تو بس ورمضان شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ، بندے اور رب سے تعلق مضبوط کہ میں ہوں اور میرا رب ہو، بس عبادت چلتی رہے۔ اکابر اسلاف پیارے آقا کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کہ رمضان کو کیسے گزارا۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں ایک لمحہ ضائع نہ ہو اس کی فکر۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہمارا کھانے سونے میں گپ شپ میں ادھر ادھر میں جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ امت کے اندر قدردانی آ جاوے، مثال دے کر فرماتے تھے کہ رمضان کا وہ بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اتنی بے حد و حساب بندوں پر متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے ہیں ایک طرف پانی کا ایک قطرہ ہو اور دوسری طرف پانی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، تو پانی کے ایک قطرے کو سمندر سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ بھئی سمندر اس کی گہرائی، گہرائی، لمبائی، چوڑائی، آدمی کبھی سمندر کے پاس ٹھہرا ہو، کبھی گھومنے گئے ہو، آپ دیکھے ہوں گے تو کیسا کہ جہاں تک نظر جا رہی صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ فرمایا ایک طرف پانی کا ایک قطرہ ہو اور دوسری طرف پانی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، تو جیسے پانی کے ایک قطرے کو سمندر سے کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، ایسی ہی فرمایا جو سال کے 11 مہینے جو اللہ کی رحمت برستی ہیں، تو فرمایا وہ قطرے کے مانند ہے 11 مہینے جو رحمت برستی ہے، اور فرمایا جو رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے وہ سمندر کے مانند بے حد و حساب۔ تو آدمی رمضان المبارک کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، غفلت میں نہ گزرے، گناہ نہ ہو، اس کی فکر۔ نمبر 1 سب سے پہلے تو تراویح کا اہتمام، اس میں قرآن سننے کا اہتمام۔ ہمارے یہاں بہت سی عورتیں تو پہلے بات تو تراویح پڑھتی ہی نہیں، سمجھتے ہوں اپنے لیے تراویح نہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گھروں میں اور ہمارے اکابر اسلاف کی یہاں بھی شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، چونکہ یہاں مستورات بڑی تعداد میں جمع ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، ان کے آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہوا ہے، سناتے ہماری گھر کی مستورات کا یہ عالم ہے، رمضان میں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، اب عورتوں کو بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے، صاف صفائی ہے، جھاڑو مارنا ہے، برتن دھونا ہے، بچوں کی صفائی ہے، ان کا دنیا بھر کا کام کہنے لگے، گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے 15 20 پارے ہمارے گھر کے مستورات پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم یہ پڑھے تو دم رہ گئے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو جو ادھر ادھر کی گپ شپ سے، ادھر ادھر کی غیبت سے، پکانے کھانے سے فرصت نہیں، دعا کا کوئی اہتمام نہیں، قرآن تو 15 20 پارے تو چھوڑو، آج ایک پارا پڑھنے کا رونا، ایک پارا تو بہت ہوا، پارا نہیں پڑھ پاتے، ایک رکوع نہیں پڑھتے، کچھ نہیں، ایسی
پاؤ دن تو سونے میں جاتا ہے، پھر اٹھے کوئی تھوڑا کچھ کام کر لیا، بعد میں اور تیاری، آدھی دن سے ہی افطار کی تیاری تو نہیں۔ عبادت صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت ایسا کرتے ہیں ہمارا اکابر، خود حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوست ملنے آیا، پورا دن بھر کوشش کرے ملوں، قرآن کی تلاوت سے حضرت کو فرصت ہی صبح گئے 10-11 بجے پڑھتے بیٹھے ہیں، بہت قرآن میں کتنے 30 پارے ہیں، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کتنا تھا، دن میں 36 پارے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، ایک قرآن پڑھ کر اور 6 پارے زائد، اللہ اکبر۔ آج تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے پورا قرآن پڑھنے کا روزانہ۔ ایک مرتبہ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک دوست آیا، باہر کے بچپن کا ساتھی تھا، پڑھا ہوا ساتھ میں، بعد میں وہ بدل اس کو گلف میں سعودی دبئی میں نوکری پہ تھا، ایک مدت کے بعد آیا، سال 1.5 سال 2 سال کے بعد، چلو میں اپنے دوست بچپن کی جا کر مل لوں، رمضان کا مہینہ ہے ملاقات کر لوں۔ تو پہنچتے ہیں تو حضرت گئے تو کیا تھا، ہندوستان کے شیخ الحدیث ہیں، ایک بڑے ادارے مذاہب کے، دنیا میں کتنے ان کے متوسلین محبین ہیں، اتنے مشغول ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہے اندازہ، بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، وہ دوست کہتا ہے میں گیا دیکھا کہ حضرت تلاوت میں تھوڑی دیر میں مل لیں گے، ابھی بس پڑھ رہے ہیں، ہمارے جیسے تھوڑا پڑھا بس بند کر کے رکھ دے کے چلے جائیں گے، اس کے ذہن میں ایسی بات آئے، وہ بیٹھا حضرت نے پڑھ رہے، سمجھا پہلے یہ پارہ ختم ہوا تو حضرت بند کر دیں گے، بند کیا کرتے وہ آگے شروع کر دی، پھر سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ رکوع، یہ سورت چل رہی ہے، یہ سورت ختم ہے تو حضرت بند کر کے مجھ سے ملے گے، کچھ نہیں، چلتے رہی گاڑی چلتے رہی، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوگا، اذان میں کوئی بات نہیں، بس پڑھتے رہے، ادھر بند کیا تو اٹھ کے کھڑے ہو کے سیدھا سنت ہے، بس باندھ لیے، نیت باندھ لی اور شروع ہو گئی، تو مل ہی نہیں سکا، ہو سکتا ہے پورا معمول ہوا، ابھی نماز ہو جائے گی، نماز بعد مل لوں، نماز اتنی دیر چلی گی بس وہ اس کے ہوتے ہی فوراً جوان ٹھہر گئی ظہر کی، وہ مل ہی نہیں سکا، کہنے لگے اب تو حضرت صبح سے پڑھ رہے ہیں، تب ظہر بعد تو آرام کریں گے اور اب تو مل ہی رہیں گے، آرام سے ملاقات۔ حضرت کی نماز چلتے رہی، نماز ہو گئی، پھر نوافل دیر تک چلتے رہے، ادھر سلام کرا کہ دعا میں لگ گئے، دعا ہوتے رہی، یعنی ابھی مل لوں گا، دعا ختم کرے تو قرآن لے کے بیٹھ گئے، دوسرے خادم نے حضرت چھوڑا تھا ابھی وہ پڑھنے میں، اب وہ پڑھ رہے اثر تک ملاقات نہیں، اثر میں بھی ایسی مشکل، ایک کے بعد ایک عمل، اثر سے پڑھ رہے ہیں مغرب تک، افطار میں جب بند کرے، افطار میں وہ چند کھجور کو لیتے تب جا کے دوست جھنجھوڑا، زکریا میں تیرا بچپن کا دوست، میں ملنے آیا، صبح سے منتظر ہوں، ملاقات کرو، یہ کیا ہے، عبادت تلاوت ذکر اتنا مشغول، بولے ایک تو ہماری زندگی میں بھی رمضان آتا ہے، بس آیا ہو گیا، تھوڑا بڑا کچھ پڑھا، نماز فرض ہماری وقت پر نہیں ہوتی، رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، فرائض پورے نہیں ہوتے، نوافل کا یہ اتنا لمبا، لیکن آپ کو جیسے بخار آ گیا ہو عبادت کا، ایسا منہمک صحابہ کرام کے تو قرآن کے تلاوت کا، اکثر صحابہ روزانہ ایک منزل، قرآن میں 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں، یہ عموماً صحابہ کا معمول تھا 7 دن میں قرآن پڑھیں، اکثر اس میں کچھ تو 3 دن میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو 1 دن میں، 1 رکعت میں مقام ابراہیم کے پاس انہوں نے پڑھی، یہ تلاوت کا عالم تھا۔ آج ہمیں گپ شپ سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، بکواس سے ٹائم نہیں ملتا، بلکہ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ
کم از کم 2 قرآن تو پڑھنا ایک مومن کا، بندے مومنہ اور بندے مومنہ کا حق ہے، اتنا تو پڑھے۔